شبانہ کی شادی محبوب کے ساتھ کروا دی گئی تھی، اگرچہ وہ محبوب کو پسند نہیں کرتی تھی۔ شبانہ پسند تو کرتی تھی لیکن محبوب کے چھوٹے بھائی شہاب کو۔ لیکن ایسا ہوا تھا کہ جب رشتہ مانگنے کی بات آئی تھی، کیونکہ محبوب بڑا بھائی تھا، اس لیے محبوب کا رشتہ شبانہ کے لیے مانگا گیا تھا۔ شبانہ کوئی غیر نہیں تھی، محبوب کے چچا کی بیٹی تھی، اور محبوب اور شہاب دونوں سگے بھائی تھے۔ لیکن شبانہ نے کبھی بھی محبوب کو اس نظر سے نہ ہی دیکھا تھا اور نہ ہی محبوب کو شبانہ نے پسند کیا تھا۔ شبانہ کی پسند صرف ایک ہی جگہ پر آ کر ٹکی ہوئی تھی کہ وہ شہاب کو اپنے لیے پسند کرتی تھی اور دونوں کے درمیان محبت تھی۔ یہ بات اگرچہ شہاب اور شبانہ دونوں کو ہی پتہ تھی، لیکن گھر والے ظاہری بات ہے کہ اس بات سے انجان تھے۔ جب رشتے کی بات چلی تو شبانہ نے اپنے والدین کو دبی دبی الفاظ میں یہ بات سمجھائی کہ وہ شہاب کو پسند کرتی ہے اور محبوب کو پسند نہیں کرتی ہے۔ یہاں پر شبانہ کے والدین نے شبانہ کو اس بات کو لے کر کے زور دیا کہ محبوب ایک برسر روزگار آدمی ہے جو کہ اس وقت فوج میں ہے اور اچھی سرکاری نوکری پر ہے، جبکہ شہاب ایک آوارہ گرد سا لڑکا ہے جس کی کوئی آمدنی کا مستقل ذریعہ نہیں ہے۔ اگر تم شہاب کے ساتھ شادی کرو گی تو تمہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رکھے گا اور تم ہمیشہ پیسے کے معاملات کو لے کر کے پریشان رہو گی، جبکہ محبوب کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک لگی بدی تنخواہ ہے جو کہ اسے فوج سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ فوجی ہونے کے ناطے اسے اور بھی بہت سی ایسی سہولتیں ہیں جو کہ تمہیں ابھی جن کا اندازہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی ہی ایموشنل بلیک میلنگ کے آگے شبانہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور محبوب کی بیوی بن کر کے اسی گھر میں آ گئی تھی جس گھر میں شہاب رہتا تھا۔ اب شہاب کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اس کی محبوبہ اس کی بابی بن کر کے یہاں پر آ گئی ہے۔ شہاب کا بہت ہی برا حال تھا، کافی دنوں تک تو وہ اس معاملے کو، اس بات کو اپنے اندر جذب نہیں کر پایا تھا اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اس بات میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ رات کو دیر دیر تک گھر سے باہر رہتا اور اب تو اس نے مزید بری صحبت اختیار کر لی تھی۔ وہ کبھی کوئی نشہ کر کے آ جاتا، کبھی شراب پی کر کے آ جاتا، اسی طریقے سے وہ آدھی آدھی رات کو گھر میں واپس آتا۔ اس کے گھر والے اس کی ان عادتوں کو پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ ایک بات جانتے تھے کہ یہ شہاب ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے کہ اس کی تھوڑی سوسائٹی غلط تھی، اس کا غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن جب سے یہ محبوب کی شادی ہوئی تھی تب سے شہاب کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بگڑ گیا تھا۔ گھر کے افراد کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ شبانہ کو پسند کرتا تھا اور شبانہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اور جب سے شبانہ کی شادی محبوب کے ساتھ ہوئی تھی اس وقت سے شہاب نے ایسا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ گھر والے اگر اس بات کو جانتے بھی تو شاید یہ گھر والے بھی یہی فیصلہ کرتے کہ محبوب ہی شبانہ کے لیے ایک بہتر شوہر ہے، کیونکہ محبوب ایک ایسا انسان تھا جو کہ برسر روزگار تھا اور فوج میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ وہ فوج میں حوالدار کے عہدے پر فائز تھا اور ظاہری بات ہے کہ ترقی ہوتے ہوتے وہ میجر جنرل کرنل کچھ بھی بن سکتا تھا۔ لہٰذا اس وجہ سے سب ہی محبوب کو ہی پسند کرتے تھے، اور محبوب کو کیونکہ وہ برسر روزگار تھا اسی وجہ سے اس کی شادی بھی کروا دی گئی تھی۔ اگرچہ یہ زہر کا کڑوا گھونٹ تھا جو کہ اس وقت شبانہ نے بھرا تھا اور اپنے والدین کے ایموشنل بلیک میلنگ پر اس نے شادی کر لی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ جس کے ساتھ من ہو اور اس کے ساتھ شادی نہ ہو تو انسان کو دکھ تو ہوتا ہے۔ وہ بھی شہاب کو اس گھر میں دیکھتی تھی اور اس کے من کے اندر بھی ایک ہی بات چلتی تھی کہ شہاب کے ساتھ اگر اس کی شادی ہو جاتی تو وہ زیادہ خوش رہتی۔ ادھر معاملات ایسے تھے کہ فوج میں زیادہ تر
محبوب وہیں پر اپنا زیادہ تر وقت گزارتا تھا اور گھر میں بہت کم ٹائم دیتا تھا۔ کبھی کبھی چھٹی آتا تھا تو تبھی اس کی بیوی سے کچھ بات چیت ہوتی تھی اور وہ اپنی بیوی کے پاس کچھ دن رہ کر کے پھر واپس کام پر چلا جاتا تھا۔ یہی خوبی اب شہاب میں تھی کہ شہاب تو اگر رات کو لیٹ بھی آتا تھا تو کم از کم اپنے گھر واپس تو آتا تھا۔ اس بات کو بھی بہت زیادہ محسوس کر رہی تھی اور شبانہ اس بات کو بھی سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی شہاب کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہوتی تو اس وقت وہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم گھر تو آ جاتا، اور جب اس کے اوپر بیوی بچوں کی ذمہ داری آن پڑتی تو ظاہری بات ہے کہ یہ بری عادتیں بھی اس کی چھوٹ جاتی۔ وہ کمائی بھی کرنے لگتا اور سب کی آنکھوں کا تارا بھی رفتہ رفتہ بن جاتا، لیکن گھر کے جو افراد تھے، نہ تو شبانہ کے گھر کے لوگ اور نہ اس گھر کے لوگ، انہوں نے نہ ہی اس بات کو سمجھا تھا اور نہ ہی انہوں نے اس بات کو کوئی اہمیت دی تھی۔ خیر، شہاب کے چچا کی بیٹی تھی شبانہ، رشتہ بھی بنتا تھا اور شادی بہرحال اگر بائی سے ہو گئی تھی تو اب شہاب نے رفتہ رفتہ اس بات کو، اس غم کو بلانا شروع کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا اور 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس 1 سال میں نہ تو کوئی آنگن میں خوشیوں کی کلکاری کھلی اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ جس میں شبانہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کیا ہو۔ وہ ہمیشہ محبوب سے شاکی ہی رہتی تھی اور اس کے من میں صرف ایک ہی بات چلتی رہتی تھی کہ اس کی شادی محبوب سے ہو گئی، ایک ایسے مشین سے اس کی شادی کروا دی گئی ہے کہ جس نے اپنے گھر کو زیادہ وقت نہیں دینا، آتا ہے اور ہاتھ لگا کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طریقے کا جو شخص ہے وہ اس کے ساتھ ساری زندگی وہ کیسے گزار پائے گی؟ اس بات کو لے کر کے اس نے کئی بار اپنے والدین سے بھی بات کی تھی اور اپنے والدین کو شادی کے بعد تو اس نے کئی بار کھری کھوٹی سنائی تھی اور اس میں اس نے اپنے والدین کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ اگر محبوب کی جگہ شہاب سے شادی کرواتی ہوتی تو وہ روزانہ کی بنیاد پر گھر آتا، ہو سکتا ہے کہ اب تک وہ ماں بن چکی ہوتی، اس کو بیٹی یا بیٹا پیدا ہو چکا ہوتا، اپنے شوہر کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کو ملتا۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کروا دی جو کہ ایک مشین کی طرح ہے، جو کہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ بارڈر پر گزارتا ہے اور زیادہ تر وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ وہیں پہ رکھتا ہے۔ 3-4 مہینے کے بعد وہ چند دن کے لیے چھٹی پہ آتا ہے اور پھر اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ چند لمحے نہیں گزار پاتی کہ اسے واپس جانا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے شبانہ نے اپنے والدین کو سنایا تو تھا، لیکن والدین بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ بیٹا، آج کی یہ تھوڑی سی سختی جو ہے یہ کل کو تمہارے ہی کام آئے گی۔ ہم نے تمہارے لیے جو سوچا ہے برا نہیں سوچا ہے۔ یہ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری عمر ڈھل جائے گی اور اس وقت یہ اگر ریٹائر بھی ہو جائے گا تو اسے اچھی خاصی پینشن ملے گی، گھر ملے گا، سب کچھ سہولتیں ملیں گی، میڈیکل کی سہولتیں ملیں گی جو کہ عام سویلین کو نہیں دی جاتی۔ اگرچہ یہ باتیں ٹھیک تھیں لیکن اس حد تک ٹھیک نہیں تھیں کہ جس حد تک شبانہ کے والدین اسے یہ بات بتا رہے تھے، کیونکہ شبانہ یہ سوچتی تھی کہ اس وقت جوانی کی عمر ہے اور اگر اس وقت میں ہی میاں بیوی آپس میں ساتھ نہیں ہوں گے، میاں کہیں اور ہوگا، بیوی کہیں اور ہوگی، تو ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان اگر کوئی رابطہ کو تعلق ہی نہیں بچے گا تو اس دولت روپے پیسے کا کیا فائدہ جو کہ بڑھاپے میں کام آئے گی۔ دولت روپے پیسے تو اور طریقے سے بھی کمائے جا سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے اور وہ ساتھ جو تھا وہ ان دونوں کو بہرحال میسر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ محبوب کوئی عام سی شکل صورت کا کوئی معمولی سا لڑکا تھا، محبوب بھی اچھا خاصا خوبصورت لمبا چوڑا جوان تھا اور شہاب بھی اچھا خاصا خوبصورت تھا۔ دونوں ہی بھائی اپنی مثال آپ تھے، لیکن پسند اپنی اپنی ہوتی ہے۔ وہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ اگر دل آپ کا گدی کے اوپر آ جائے تو پری کیا چیز ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال تھی کہ شروع سے ہی شبانہ جو ہے وہ محبوب کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس نے کبھی بھی محبوب کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ محبوب اس کا شوہر ہوگا اور وہ محبوب کے ساتھ شادی کرے گی۔ وہ ہمیشہ اس بات کو سوچتی تھی کہ شہاب اس کے ساتھ جچتا ہے اور شہاب کی جوڑی اس کی جوڑی اچھی رہے گی۔
خیر اسی طریقے سے وقت گزرتا چلا گیا اور نہ ہی کوئی آنگن میں کلکاری کھلی اور نہ ہی کوئی بیٹی بیٹا ہوا، اور اس شادی کو 3 سال گزر گئے۔ 3 سال کے بعد ایک جنگ میں اب محبوب کو جانا پڑ گیا، اور یہ جنگ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کارگل وار تھی، اور کارگل وار کے لیے محبوب کو جو ہے وہ وہاں پر کارگل میں بھیج دیا گیا۔ کارگل دول کا یہ واقعہ ہے جو کہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور یہ ایک جگ بیتی کہانی ہے جو کہ آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ محبوب کارگل میں چلا گیا، اور پھر محبوب کے ساتھ رابطہ گھر والوں کا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ کبھی کبھار محبوب کا کوئی فون آ جاتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ شبانہ یا پھر گھر کے باقی کے جو افراد تھے وہ فون کو سن لیتے تھے۔ ان کو بس ایک چیز کی تسلی تھی کہ ان کا بیٹا فوج میں ہے اور بارڈر پر دشمن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ لہٰذا اس تمام بات کو لے کر کے وہ لوگ تھوڑے مطمئن بھی تھے کہ چلو ایک ایسی فیلڈ میں ان کا بیٹا گیا ہے کہ وہ لوگ بارڈروں پر جاگتے اور پہرا دیتے ہیں تو عوام سکون سے سوتی ہے۔ اس بات کو لے کر کے ان لوگوں کے اندر ایک فخر تھا کہ ہمارا بیٹا فوج میں ہے۔ یہاں پر یہ ہوا کہ جب کارگل وار میں وہ لڑکا گیا، یعنی کہ محبوب گیا، وہاں سے اس کی کوئی بھی خبر جو تھی وہ کافی دنوں تک نہیں ملی۔ تو اب گھر والوں کو تھوڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ نہ تو اس کا فون مل رہا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا۔ اس پریشانی کے چلتے محبوب کے والد صاحب، جن کا نام قدیر خان تھا، جو کہ خود بھی ایک ریٹائر فوجی تھے، انہوں نے خود جا کر کے اس بارے میں معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ قدیر صاحب جب وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر کے معلوم کیا کہ فوجی چھاونی میں جا کر کے معلوم کیا کہ میرا بیٹا محبوب اتنے دنوں سے ہمارے رابطے میں نہیں ہے اور وہ کارگل وار میں گیا تھا، تو اب تک اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے۔ تو وہاں پر سے پتہ لگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اطلاع ابھی تک نہیں آئی ہے، اور دشمن کے خلاف محاذ پر وہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کارگل وار میں وہ لوگ دشمن کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بہت سے فوجی ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ بہت سی چھاونیوں پر حملے کیے گئے تھے، اپنا بھی نقصان ہوا تھا اور ان کا بھی کافی نقصان کیا گیا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ محبوب کے بارے میں یا محبوب کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں صحیح طریقے سے علم نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال انہیں بتایا گیا تھا قدیر صاحب کو کہ جیسے ہی باقی فوجیوں سے اور محبوب سے رابطہ ہوگا وہ بہت جلد جو ہے وہ ان کو اطلاع دیں گے، اور اسی اطلاع کے پیش نظر بہت جلد جو ہے وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ محبوب جو ہے وہ کب واپس آنے والا ہے اور کب جو ہے وہ اس وقت وہ کہاں پر ہے، اور اسی طریقے کی جو بھی معلومات ہوگی وہ محبوب کی بھی دیں گے اور باقی فوجیوں کے بارے میں بھی دیں گے۔ قدیر کے علاوہ بھی بہت سارے والدین تھے جو کہ وہاں پر اپنے بچوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کیونکہ ایک مشکل محاذ تھا جو کہ برفانی علاقے میں تھا، جس کو کارگل کہا جاتا تھا، اور ایک پہاڑی علاقہ تھا، اور وہاں پر اپنے شب و روز کاٹنا کچھ آسان نہیں تھا۔ لیکن فوج کی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا، فوجی کو اپنے فرض سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، لہٰذا وہ فوجی اس وقت اپنی زندگی اور موت کے بیچ میں تھے اور اپنے دشمن کے خلاف ڈٹے کھڑے تھے۔ قدیر صاحب واپس آ گئے تھے۔ شبانہ نے بڑی امید پر نظروں سے قدیر صاحب کو دیکھا تھا اور اس بات کا پوچھا تھا کہ اس کے شوہر کا کچھ پتہ چلا، لیکن ظاہری بات ہے کہ قدیر صاحب کو جو جواب ملا تھا وہی بتا دیا گیا تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے اور اب پریشانی جو ہے وہ زیادہ بڑھنے لگی۔ اس بات کو لے کر کے گھر کے تقریباً تمام افراد ہی پریشان تھے، اور کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا چلا جا رہا تھا اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس میں کسی کو سمجھ آئے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تمام لوگ ہی محبوب کو لے کر کے پریشان تھے، اور گھر کے افراد جو تھے وہ تھے ہی کتنے۔ محبوب کے والدین تھے، یعنی کہ ماں اور بابا، اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 بہنیں تھیں جو کہ شادی کر کے اپنے گھر کو جا چکی تھیں۔ صرف ایک شہاب ہی تھا جو کہ اس گھر کا فرد تھا محبوب کے بعد، لیکن وہ بھی آدھی رات تک غائب رہتا تھا اور آدھی رات کو کہیں جا کر کے وہ آتا تھا۔
ایسے میں محبوب کا بھی یہاں سے غائب ہو جانا ظاہری بات ہے کہ سب لوگوں کے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ شبانہ نے اس بات کو لے کر کے سوچا کہ وہ اپنے قدم جو ہے وہ تھوڑے سے لڑکھڑا دے اور تھوڑی سی توجہ اپنی شہاب کی طرف کر لے۔ شاید اس کی توجہ اگر شہاب کی طرف ہو جاتی تو وہ شہاب بھی جو ہے آدھی آدھی رات تک باہر نہ رہتا اور گھر جلدی ٹائم سے واپس آ جاتا۔ لیکن پھر وہ یہ سوچتی تھی کہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہے اور وہ اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے کہ اس نے شہاب سے محبت کی تھی اور شہاب کو چاہا تھا اور اس کی دلی تمنا تھی کہ شہاب کے ساتھ اس کی شادی ہو، لیکن اب جب کہ اس کا شوہر موجود ہے اور اس کا شوہر بھلے ہی اسے ٹائم نہیں دیتا، کم ٹائم دیتا ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ جو اس کے دماغ میں کبھی کبھار کوئی شیطانی خیال آتا تھا یا شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ اللہ توبہ کرتی تھی اور اپنی معافی مانگ لیتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی ایسا ناجائز رشتہ بنا لے کہ جس کے ساتھ وہ ساری زندگی اپنے اللہ کے آگے بھی شرمندہ رہے اور اپنے نظروں میں بھی وہ اتنی گر جائے کہ وہ اپنا سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اسی طریقے سے اس نے کئی بار اپنے آپ کو موڑا تھا، کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ عموماً مائی بابا یعنی کہ قدیر صاحب اور ان کی جو بیوی تھی زرینہ بیگم، وہ تو رات کو جلدی ہی سو جاتے تھے۔ اب رات میں عموماً 12 بجے 1 بجے دروازہ کھٹکھٹا تھا اور دروازہ کھٹکھٹنے والا ایک ہی شخص تھا اور وہ شہاب تھا، جو کہ اس وقت نشے کی حالت میں دھت کہیں نہ کہیں سے گھر آ جاتا تھا۔ اب اٹھ کر کے جو دروازہ کھولنے کا فریضہ تھا وہ ظاہری بات ہے کہ شبانہ کو ہی انجام دینا پڑتا تھا، لہٰذا شبانہ ہی روزانہ اس کی آدھی رات کو شکل دیکھتی تھی اور کئی بار جو ہے جب اس سے دروازہ کھول کر کے گھر کے اندر لے کر کے آتی تھی تو اس کے من میں ایک بات آتی تھی کہ اگر وہ تھوڑی سی بہک جائے تو کیا ہے، اس کا شوہر بھی گھر پر موجود نہیں ہے اور اگر وہ بہک جائے تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن ایک طاقت تھی جو کہ اسے روکے ہوئے تھی، شاید وہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا شہاب اپنے کمرے میں گرتا پڑتا چلا جاتا تھا اور وہ اپنے کمرے میں آ کر کے سو جاتی تھی۔ اگرچہ وہ اپنی اس شادی کو لے کر کے خوش نہیں تھی اور وہ اکیلے میں آنسو بہاتی رہتی تھی۔ یہ آنسو اس بات کے لیے نہیں تھے کہ اس کی شادی محبوب سے ہو گئی تھی، چلو اس نے تو محبوب کو شوہر کے طور پر قبول کر ہی لیا تھا، یہ آنسو اس بات کے لیے تھے کہ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس کی بہت سی خواہشات تھیں جو کہ ظاہری بات ہے کہ شوہر کی موجودگی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تھیں، اور شوہر تھا کہ اسے اپنا کام اس قدر عزیز تھا کہ وہ اپنے کام کا ہو کر کے رہ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی کبھی بہک جاتی تھی لیکن جلد ہی اپنے آپ کو ذہنی طور پر سنبھال لیتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور کچھ بھی خبر جو تھی وہ محبوب کی نہیں آ رہی تھی۔ کافی دن کے بعد ایک فوجی جو ہے وہ گھر پر آیا، اس نے دروازے پر دستک دی اور دروازے پر دستک کی جواب میں قدیر صاحب نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا۔ قدیر صاحب اگرچہ دروازہ بہت کم کھولتے تھے لیکن اس روز انہوں نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی قدیر صاحب نے دروازہ کھولا، سامنے ایک فوجی جوان کھڑا تھا۔ اس نے قدیر صاحب کو سلوٹ کیا، کیونکہ بہرحال وہ بھی ریٹائر ہی صحیح لیکن فوجی تھے۔ اب سلوٹ کرنے کے بعد اس شخص نے کہا، سر میں آپ کے پاس ایک بہت ہی عجیب خبر لے کر کے آیا ہوں۔ محبوب کے بارے میں کچھ بھی اطلاع نہیں ملی ہے اور جس بٹالین میں وہ تھا اس بٹالین کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ دشمن کی چھاؤنی پر حملہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے، ہمیں کوئی کنفرم خبر نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمیں محبوب کا جسم نہیں ملا ہے، اگر اس کا جسم مل جاتا تو ہم اس بات کو پورے گارنٹی کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن جب تک اس کا جسم نہیں ملا ہے ہم اسے شہید بھی نہیں مان سکتے، لیکن ہم اسے زندہ میں بھی شمار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں کہ جس بٹالین کے ساتھ تھا، جس فوجی چھاونی پر اس نے حملہ کیا تھا، تقریباً تمام ہی پاکستانی فوجی وہاں پر شہید ہو گئے ہیں اور اب ان کی شہادت کی ایک ایک کر کے خبر ان کے گھر والوں کو دی جا رہی ہے۔ کیونکہ آپ کے بیٹے کا جسم نہیں ملا اس لیے ہم اس بات کو 100% کنفرم نہیں کر سکتے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے،
لیکن بہرحال جتنے بھی لوگ اس بٹالین کے ساتھ گئے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شہید نہ ہوا ہو، اس لیے تمام بچوں کے جسم واپس آ گئے ہیں۔ ان کے والدین ان کے جسم وصول کرنے کے لیے فوجی چھاونی آ چکے ہیں، اور آپ کے بچے کا نہ تو جسم ملا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع ہے کہ وہ واقعی شہید ہو گیا ہے۔ یہ بات ایک فوجی نے ایک فوجی کو سنائی تھی، اور اس لیے ساری تفصیل سے بتا دی تھی کہ اسے پتا تھا کہ ایک فوجی اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر کو بڑی ہندا پیشانی سے سنے گا اور اسے دکھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا قدیر صاحب نے بھی دکھ نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو گیا۔ یہ خبر سن کر کے وہ گھر کو پلٹے تو یہ خبر ظاہری بات ہے کہ گھر کے باقی افراد کے کانوں تک بھی پڑنی تھی، اور زیادہ دیر نہیں لگی کہ گھر میں پتہ چل گیا کہ ایسا حادثہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ شبانہ اپنی جگہ رونے لگی، اور اسی طریقے سے محبوب کی ماں جو تھی وہ اپنی جگہ بیٹھ کر کے رونے لگی۔ صرف نہیں رو رہا تھا تو قدیر نہیں رو رہا تھا، کیونکہ وہ باپ بھی تھا اور فوجی بھی تھا، لہٰذا وہ رو نہیں رہا تھا، لیکن باقی لوگ رو رہے تھے۔ جلد ہی شبانہ کے گھر میں، یعنی کہ قدیر کے بھائی کے گھر میں بھی اس بات کی اطلاع ہو گئی، اور وہ بھی لوگ چلے آئے۔ ایسا مان لیا گیا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، اور اس کی شہادت کی خبر جو ہے وہ فوجی چھاونی کے ذریعے سے آئی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ نہیں ملا ہے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے اب تمام لوگ جو تھے وہ اس بات کو مان کے چل رہے تھے کہ محبوب جو ہے وہ اس بٹالین میں شمار تھا کہ جس کے سارے ہی جوان شہید ہوئے ہیں، اور انہوں نے دشمن کی چھاونی پر حملہ کیا تھا، اس لیے محبوب کے بچنے کا بھی امکان نہیں تھا، اور یہی مان لیا گیا تھا کہ محبوب جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ لہٰذا محبوب کی شہادت کی خبر اب گھر آ چکی تھی، اور شبانہ تو بیوہ ہو چکی تھی۔ کوئی بچی بچہ بھی نہیں تھا، 3 ساڑھے 3 سال شادی کو ہو گئے تھے، اور یہ 3 ساڑھے 3 سال صرف روتے پٹتے ہی گزر گئے تھے، اور کوئی بھی ایسا نظام نہیں تھا کہ جس کو لے کر کے شبانہ جو ہے وہ اپنے مستقبل کی کوئی امید رکھ سکتی۔ لہٰذا اس تمام صورتحال کے چلتے اب گھر کے سارے ہی افراد اس بات کو مان کے چلنے لگے کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ محبوب کی شہادت کی خبر مل چکی تھی، اور محبوب کی جسم کے بارے میں کوئی بھی اطلاع نہیں ملی، اور نہ ہی کبھی محبوب جو ہے اس کے بعد گھر آیا۔ مہینے گزرنے لگے، دن گزرنے لگے، اور اسی طریقے سے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 1 سال کے عرصے میں نہ تو محبوب کا کچھ پتہ چلا، نہ ہی محبوب گھر آیا، اور نہ ہی جو ہے کوئی اور معاملہ سمجھا۔ اب 1 سال کے بعد قدیر صاحب کے من میں ایک خیال آنے لگا، اور انہوں نے اس خیال کو لے کر کے اپنے بھائی سے بات کی۔ بھائی بھی اس بات پر آمادہ ہو گیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اگر شہاب اپنے آپ کو بدلے گا، آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر نہیں رہے گا، اور کوئی کام دھندا کرے گا جس سے وہ اپنی بیوی کو کما کر کے کھلا سکے، تو تب ہی میں شبانہ کا رشتہ اس کے ساتھ کر سکوں گا۔ جب شہاب کے کانوں میں یہ بات پڑی، اور اسے ایسا پتہ لگا کہ اس کی بھابھی جو کہ اس کے بھائی کی بیوہ تھی، اس کے ساتھ اس کی شادی کی جا رہی ہے، اور اس کی شادی کی پلاننگ چل رہی ہے، اگرچہ وہ شبانہ کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ اس صورتحال سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ اب رشتہ بدل چکا ہے، وہ احساسات وہ جذبات نہیں رہے۔ ہاں، جو نئی نئی چوٹ تھی اس نے اسے ہلا ضرور دیا تھا، اور وہ اس کو لے کر کے پریشان ضرور ہوا تھا۔ وہ واقعی شبانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کی شادی نہیں ہو پائی تھی، تو اس نے اسے اپنی بھابھی مان لیا تھا۔ لیکن بھائی کے مرنے کے بعد، بھائی کی شہادت کے بعد، ظاہری سی بات ہے کہ اب اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی، اور وہ اس بات کو جو ہے وہ ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر گھر کے افراد نے اسے سمجھایا اور اسے بتایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر شرعی ہو، یہ بالکل شریعت کے اندر ہے، اور وہ تمہاری بھابھی تھی اس وقت تک، تمہاری بھابھی تھی جب تک کہ تمہارا بھائی زندہ تھا، اور تمہارے بھائی کی وہ بیوہ نہیں تھی۔ اب وہ ایک بیوہ خاتون ہے، اور کوئی بچی بچہ بھی نہیں ہے، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے تو تم ہی اسے اپنا لو، اور تم اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ لہٰذا اب بہت سارے
ادھر ادھر کی باتیں سننے کے بعد اور گھر والوں کے زور دینے پر اور اس بات کا واسطہ وغیرہ دینے پر کہ تم اس گھر کے اکلوتے بچے ہو، تو تم اگر جو ہے وہ اب اس گھر کو خوشیاں نہیں دو گے تو کون دے گا، اس قسم کی باتوں سے ظاہری بات ہے کہ شہاب کو بھی قائل کر لیا گیا۔ اور ادھر شبانہ تو پہلے بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ شادی ہو جو کہ اس کے ساتھ رہے اور اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم دے اور اس کے ساتھ زندگی کو اچھی طریقے سے گزارے۔ سچ پوچھے تو پرانی محبت ایک بار دل میں پھر امڑ آئی تھی اور وہ اس بات کی قائل ہو چکی تھی کہ اس نے اگر شادی کرنی ہے تو اب اگر شہاب کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تو یہ ایک بہترین موقع ہے جو کہ قدرت کی طرف سے اسے مل رہا ہے، کیونکہ محبوب کو کبھی بھی اس نے اس لحاظ سے پسند نہیں کیا تھا اور وہ محبوب کے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں تھی، لیکن بس اپنے والدین کو خوش رکھنے کے لیے اس نے یہ 3 ساڑھے 3 سال جو ہے وہ کانٹوں پر لوٹ کر کے گزار دیے تھے۔ لہٰذا اس شادی کی بات جو ہے وہ ہونی شروع ہو چکی تھی اور شہاب بھی مان گیا تھا اور شبانہ نے بھی اس شادی کے لیے اپنی مکمل آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ جب دونوں طرف سے ہی مکمل آمادگی کا اظہار ہو گیا تھا تو ظاہری بات ہے کہ اب یہ شادی ہونا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہا تھا، لہٰذا سادگی سے ہی 4 لوگوں کو بٹھا کر کے یہ نکاح کروا دیا گیا اور اس طریقے سے شبانہ ایک بار پھر دلہن کے روپ میں اسی گھر میں آ گئی جس گھر میں وہ پہلے بھی محبوب کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی، لیکن اب اس کا کمرہ بدل گیا تھا۔ پہلے وہ محبوب کے کمرے میں رہتی تھی اور اس کے کمرے میں سوتی تھی، لیکن اب اس کا کمرہ جو ہے وہ شہاب والا کمرہ تھا اور وہ شہاب کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے رہنے لگی تھی۔ سچ پوچھیں تو اس کی دلی تمنا پوری ہوئی تھی اور اس سے جو ہے وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کی اس نے تمنا کی تھی، اس لیے اس نے اس بات کو لے کر کے اپنے من میں خوشی کا اظہار کیا تھا اور وہ خوش تھی کہ اب اس کی شادی شہاب کے ساتھ ہو گئی ہے۔ شہاب نے بھی شادی کے بعد اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا تھا اور اس نے ایک دکان پر باقاعدہ ملازمت کر لی تھی، اگرچہ اس ملازمت سے بہت زیادہ پیسہ نہیں آتا تھا لیکن بہرحال گھر ان کا چل رہا تھا۔ قدیر صاحب کی پینشن بھی تھی جو کہ آ رہی تھی اور اسی طریقے سے ظاہری بات ہے کہ محبوب کا بھی اب کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ملنا تھا۔ اگر وہ شہید ہوا تھا تو تب بھی اس کے لیے بہت سی مراعات جو تھیں وہ ان کو ملنے والی تھی اور وہ جتنا بھی پیسہ تھا ظاہری بات ہے کہ اسی گھر میں آنے والا تھا، لہٰذا اس سے ان کے معاملات چل رہے تھے اور گھر کا نظام جو تھا وہ چلتا چلا جا رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ مطمئن ہو کر دوبارہ سے اپنی زندگی میں جٹ گئے تھے اور دوبارہ سے ان کی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ شہاب کے ساتھ شبانہ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی اور اسی طریقے سے ان کے معاملات تھے جو کہ چلتے چلے جا رہے تھے۔ یہاں پر یہ بھی امید ہو چلی تھی کہ بہت جلد جو ہے وہ اللہ کوئی خوشخبری بھی اللہ کی طرف سے ہوگی اور یہ ماں بھی بن جائے گی، کیونکہ اب اس کا شوہر اس کے پاس تھا اور اسے پورا وقت دے رہا تھا، نہ تو وہ کسی فوجی محاذ پر تھا اور نہ ہی وہ کئی کئی مہینے باہر رہتا تھا۔ شہاب تو روزانہ کی بنیاد پر دکان پر جاتا تھا اور شام کو چھٹی کر کے گھر واپس آ جاتا تھا، اپنی بیوی کے لیے تحفے تحائف اور سب کچھ لے کر کے آتا تھا۔ بیوی بھی پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہی تھی اور دونوں کی شادی کیونکہ ہو چکی تھی اس لیے بہت جلد امید تھی کہ کوئی ننھی کلی ان کے گھر میں بھی کھلنے والی تھی، کوئی بیٹی بھی ہو سکتی تھی، کوئی بیٹا بھی ہو سکتا تھا۔ شبانہ کو تو اس بات کی خواہش تھی کہ کوئی ایک ننھا سا بیٹا ہو، لیکن جب وہ شہاب سے بات کرتی تھی تو اسے بیٹیاں پسند تھیں۔ بہرحال یہ دونوں میاں بیوی کی اپنی اپنی پسند کے لحاظ سے بات تھی اور اسی طریقے سے اب زندگی جو ہے وہ ایک ڈگر پر چل نکلی تھی اور خوش و خرم زندگی جو تھی وہ گزر رہی تھی۔ ایک دن سارے ہی گھر پہ موجود تھے، شاید چھٹی کا دن تھا، اس روز شہاب بھی گھر پہ تھا اور قدیر صاحب بھی تھے، اسی طریقے سے قدیر صاحب کی بیگم بھی گھر پر موجود تھی۔ اتفاق سے شبانہ کے گھر والے یعنی اس کے ماں باپ بھی ادھر آئے ہوئے تھے اور دروازے پر دستک کی آواز سنائی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا سامنے ایک فوجی جوان کھڑا تھا، اس فوجی جوان کے چہرے پر دبا دبا سا جوش اور خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ قدیر صاحب نے اسے اندر آنے کے لیے کہا، وہ گھر کے اندر آ گیا۔ اس نے گھر کے اندر آتے ہی قدیر صاحب سے کہا، قدیر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، محبوب کا پتہ چل گیا ہے، محبوب کو دشمنوں نے قید کر لیا تھا اور وہ دشمنوں کی قید میں تھا، جسے ہماری ایک فوجی بٹالین نے وہاں پر جا کر کے دشمنوں کی چھاؤنی پر حملہ کر کے محبوب کو آزاد کروا لیا ہے۔
محبوب آزاد ہو چکا ہے اور اب ہمارے فوجی ساتھیوں کے ساتھ بہت جلد واپس جو ہے وہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ واپس آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسے آپ کے پاس گھر بھیج دیا جائے گا۔ بس یہی ہے کہ یہی اطلاع میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں کہ محبوب زندہ ہے اور اب بہت جلد گھر واپس آ رہا ہے۔ یہ اطلاع بہت سے لوگوں کے لیے خوشی اور بہت سے لوگوں کے لیے دکھ کا باعث تھی۔